अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नॉलेज टॉक्स में खुशामदीद। मैं नॉलेज टॉक्स की तरफ से मुखातिब होकर कहती हूँ, मैं सदके जाऊँ अपने मुकद्दर पे, मैं सदके जाऊँ अपने मुकद्दर पे, हमें वो नबी मिला जो नबियों का नबी है। ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समंदर, ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समंदर, इज्जत से जो मिले वो कतरा भी बहुत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो आज मैं अपनी इस वीडियो में कीकरों के टब्बर के बारे में बात करूंगी और ये भी बताती चलूं कि कीकरों के इस टब्बर में कौन कौन शामिल है। अली वीर मुनाफक पड़वा, इसकी बीवी हमेरा मुनाफका माचन और उसका पूरा ख़ानदान, जिसमें इसकी माँ, इसका बाप और फयाज बाई उर्फ चूची खुसरा भी है। ये लोग इस कीकरों के टब्बर में सरे फहरिस्त हैं और बाकी के बहन भाई वो सब इनके हमनवा हैं। जहाँ खाने पीने की बात हुई, कीकरों का ये टब्बर वहाँ मुंह उठाकर चल पड़ा, चाहे वो दूर हो या नज़दीक। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैंने अली वीर मुनाफिक की वालिदा मोहतरमा और बहन सनवरा के चैनल देसी विलेज व्लॉग से एक वीडियो देखी जिसका अन्वान है मेहमानों ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। और वीडियो में मेहमान कौन है? मेहमान तो वहाँ कोई भी नजर नहीं आता सवाए कीकरों के टब्बर के। और इसमें कौन है कीकरों के टब्बर में शामिल? मुनाफका माचन का बाप, माँ और फयाज बाई उर्फ चूची खुसरा। और ये उन्हें मेहमान कह रहे हैं। ये मेहमान नहीं बल्कि ये तो बेकारियों का एक वो टोला और ग्रुप है कि बेटी ब्याही तो उसके घर में सारा टब्बर का टब्बर हर रोज मुंह उठाकर चला गया खाने पीने की गरज से। बेटे की मंगनी की तो सारे का सारा टब्बर उधर चला जाता है। ये कंजूस से कंजूस और बेगैरत लोग हैं, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि इनको तो लत्थी चढ़ी दा कोई पता नहीं। और ना ही फयाज भाई उर्फ चूची खुसरे को पता है कि इज्जत और जिल्लत क्या है। इन सब को गरज है तो सिर्फ आ जाकर खाने पीने से, अपनी पेट पूजा करने से। जो बेटी के ससुराल और बेटे के ससुराल वालों के घर दिन रात वहीं पर मुकीम हो जाते हैं, वहीं पर रहते हैं बेशर्मों की तरह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, फयाज भाई उर्फ चूची के इस बेगैरत माँ बाप ने कभी अली वीर मुनाफक की वालिदा मोहतरमा और बहन सनवरा के बारे में कभी नहीं सोचा। इन्होंने अपनी बेटी हमेरा मुनाफका माचन को ये तरबियत दी है कि जाते ही तुम अली वीर मुनाफक की वालिदा मोहतरमा और बहन सनवरा को वहाँ से निकालो ताकि हमारा आना जाना टू बी फ्रैंक हो जाए। और माचन ने भी आते वही किया जो इसके माँ बाप ने उसे पहाड़ा पढ़ाया था। छोटी सोच के मालिक लोग, कम ज़र्फ और कंजूस किस्म के। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुझे यहाँ इसी से रिलेटेड एक लतीफ़ा याद आया है, मैं वो आपसे शेयर करती हूँ। और कंजूसी का ये आलम उनका कि वो एक से एक बढ़कर कंजूस थे। तो सुनिए, लतीफ़ा कुछ यूं है कि एक आदमी ने अपने कंजूस पड़ोसी से पूछा, अरे क्या हो गया, इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो? तो कंजूस ने जवाब दिया कि मेरे छोटे बेटे ने आज नया जूता पहना था और मैंने उससे कहा कि एक की बजाय 2 सीढ़ियां तय करके ऊपर जाना ताकि जूते का तला कम घिसे, लेकिन वो कमबख्त 2 की बजाय 3 सीढ़ियां चढ़ने लगा। नतीजा ये हुआ कि उसकी पतलून फट गई। कंजूसी का आलम देखिए
کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اب پتلون نئی لانی پڑے گی۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے ان سب کو مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ اپنے ناظرین کے یہ کومنٹس پڑھیے اور سنیے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ان کے پوائنٹس آف ویوز کیا ہیں۔ تو یہ ہیں آپ کے ناظرین کے کومنٹس۔ یہ سب لوگ ایک سے ایک بڑھ کر کنجوس اور بھوکے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اصغر کے گھر سے چیزیں آتی ہیں، کوئی پھل فروٹ یا کوئی سبزی، تو ہمیرا منافقہ ماچن فوراً انہیں وہ تھیلے خالی کر کے دیتی ہے اور ساتھ ہی کہتی ہے کہ ہم نے تو اس دفعہ سبزی نہیں لگائی، لیکن جب آؤ تو آپ لوگوں نے سبزی لگائی ہے، آتی دفعہ لے آنا۔ یعنی وہ ان کے کہنے کے باوجود ان کو بچواتے ہیں، لیکن یہ اسے پھر تنبیہ کرتی ہے کہ یہ سبزی لے کر آنا۔ یعنی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے لیکن آنکھ پھر بھی بھوکی رہتی ہے، کیونکہ ٹھہری جو ایک بھوکے خاندان کی، اور وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ماں کتنی بھوکی ہے، باپ کتنا بھوکا ہے، اور فیاض عرف چوچی، اور پھر ان کے ساتھ باقی سارے۔ آئے دن اصغر ویر کے گھر آنا جانا اور کھانا پینا ان لوگوں کی ڈیلی روٹین ہے، اور اپنے گھروں سے کبھی بھی ان کے لیے کوئی چیز لے کر نہیں گئے۔ اور جب سے عباس کی منگنی کی ہے، صرف ایک دن وہ لوگ ان کے گھر میں گئے تھے، تو کیا کھلایا؟ صرف چاول، اور یہ کتنے کتنے اکٹھے ہو کر ان کے گھر میں جاتے ہیں، اور وہ بھی خالی ہاتھ۔ معزز ناظرین، آج میں اسی سے ریلیٹڈ آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ ایک بستی کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اسے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آئیں۔ بادشاہ کو بہت برا لگا کہ اتنے سارے کتوں کا ایک ساتھ بھونکنا بہت ہی ناگوار گزرا۔ اس نے اپنے وزیر سے پوچھا۔ وزیر بادشاہ کے غصے کو فوراً سمجھ گیا۔ اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، وہ کتے ہیں، بھونک رہے ہیں، بلکہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ بادشاہ بہت صحیح دل تھا، اس لیے کتوں کا بھوکا رہنا وہ اپنی توہین سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ پورے شہر میں اعلان کروا دو کہ لوگ کتے لے کر دربار میں آ جائیں۔ معزز ناظرین، اگلے روز بادشاہ نے تمام کتوں کے لیے اعلیٰ قسم کا کھانا تیار کروایا، اور وقت کی پابندی کے پیش نظر تمام لوگ اپنے کتوں کو لے کر دربار میں آ گئے۔ اب کھانا تیار ہو چکا تھا اور کتوں کے لیے رنگ برنگ کے کھانے دسترخوان پر سجا دیے گئے تھے، لیکن جب کتوں کو کھانے پر چھوڑا گیا تو تمام کتے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے۔ کسی کتے کا پاؤں، دوسرے کا منہ، کسی کی گردن، دوسرا کتا دبوچے ہوئے تھا، کوئی کتا دوسرے کتے کی دم کاٹ رہا تھا تو کوئی کان چبا رہا تھا۔ کتوں کے ساتھ ساتھ دربار اور دسترخوان بھی خون سے لہو لہان ہو چکے تھے۔ معزز ناظرین، بادشاہ یہ سب کچھ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ اتنے لذیذ اور عمدہ کھانوں کے ہوتے ہوئے بھی کتے آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کا بدن کیوں نوچ رہے ہیں۔ اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وزیر نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، یہ کتے ہیں اور اپنا کتا پن دکھا رہے ہیں، کیونکہ ایسا کرنا ان کی عادت اور فطرت میں شامل ہے، اور یہی کتا پن کی اصل پہچان ہے۔ انسان کی جو بری عادات اس کی زندگی کو دیمک کی طرح لگ جاتی ہیں، ان میں سے ایک کتا پن بھی ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جسے ڈاکٹر بھی سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن اس بیماری کا اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب سیمینار، کانفرنسوں اور دوسری تقریبات کے بعد کھانا کھلتا ہے، وہاں لوگ تقاریر سننے کی بجائے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور تاثر یہ مل رہا ہوتا ہے جیسے ان لوگوں کو آج ہی کھانے کو ملا ہے، حالانکہ قسمت میں جو لکھا ہے
وہ انسان کو مل کر رہتا ہے، اور ادھر اس خاندان کا بھی یہی حال ہے کہ دوسروں کے گھروں میں جا کر یہ بھوکے لوگ کھانے پر کتوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں، اور وہ سب چیزیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس نوعیت کے لوگ ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔